الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نور ہماری چل رہی ہے، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے البتہ تحقیق نازل کی تمہاری طرف یہ واضح آیتیں اور ان لوگوں کا حال جو امتیں پہلے گزر چکی، تاکہ نصیحت حاصل کریں پرہیزگار متقی لوگ۔ پھر ہم نے پڑھا تھا اللہ کے نور کی مثال، کہ اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے، کہ اللہ کا نور زمین اور آسمان کا جتنا بھی ہے وہ اللہ کے نور سے ہے، اور اس کے نور کی مثال کیسی ہے کہ ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ جو ہے وہ شیشے کی قندیل میں، اور شیشے کی قندیل گویا کہ ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا، اور چراغ جلایا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے، کس سے؟ زیتون سے۔ یہ سب خصوصیات میں نے بتائی تھی، جو کہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، یعنی چاروں طرف ہے اس کی روشنی، اور قریب ہے اس زیتون کا تیل خود بخود روشن ہو جائے اگر نہ چھوئے اسے کوئی، ٹھیک ہے، کہ خود بخود روشن ہو جائے، یہ جلتا رہتا ہے، اللہ کے نور پھیلے رہتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کو جلائے یا اس میں روشنی کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ اور نور ہے، نور کے اوپر نور ہے، اور اللہ اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، یعنی اس نور کی طرف اپنی طرف بلاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور یہ مثالیں اللہ نے بیان کی لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کی ہم پوری تفصیل کل پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ اب اللہ فرما رہے ہیں یہ چراغ اور قندیلے جس کا ذکر اوپر اللہ کر چکا ہے ان گھروں میں ہیں۔ اب دیکھو اللہ نے کتنی شاندار بات آگے کری ہے کہ یہ چراغ جو پورا نور اللہ کا کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اور اس چراغ کی مثال دی کہ وہ ان گھروں میں ہے، بیوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، بیت ان کی جمع ہے بیوتن، بیت کہتے ہیں گھر کو، بیوت گھر بہت سارے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ چراغ قندیلے جو ہیں یہ ان گھروں میں ہیں کہ حکم دیا ہے اللہ نے یہ کہ وہ بلند کیے جائیں اور ذکر کیا جائے اس میں اللہ کا نام۔ مفسرین نے، کچھ مفسرین نے اور کچھ اور دوسروں نے دونوں طرح کی تفسیر کی ہے۔ یہ اللہ کے چراغ والی جو نور ہے، جو چراغ ہیں اور قندیلے ہیں، یہ ان گھروں میں ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ہر وہ گھر روشن ہے۔ اور خاص کر اس میں علماء کرام کہتے ہیں مفسرین کہ یہ مسجدوں کے لیے استعمال کیا اللہ نے، کہ ان مسجد، یعنی مسجد بھی ایک گھر کی طرح بنی ہوتی ہے نا، چار دیواری، کہ جہاں پہ اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور کچھ مفسرین نے کہا اس میں وہ گھر بھی شامل ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، صبح کے، شام کے، سونے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، جو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سے بتائے ہیں، یہ ان گھروں میں ہے کہ حکم دیا اللہ نے وہ بلند کیے جائیں اللہ کا ذکر اس میں، اور تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی، یعنی اللہ کی، ان گھروں میں صبح اور شام، صبح اور شام تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں کمپلیٹ۔ صبح کے اور شام کے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تقریباً 15-20 کے قریب یہ صبح کی دعائیں ہیں، اور 15-20 کے قریب شام کی دعائیں ہیں، جو فجر کے بعد اور عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ کتنی شاندار وہ دعائیں ہیں، انہیں یاد کیا جائے اور پڑھنا چاہیے روزانہ۔ اللہ نے ان گھروں کی، ان مسجدوں کی مثال اس نور سے دی ہے کہ ایسے روشن ہوتے ہیں وہ، اور پتہ ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں نماز ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، وہ آسمان سے ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، فرشتے اس کو پہچان لیتے ہیں، اس کو آسمان سے اترنے والے، کہ یہ جو روشن گھر ہیں سارے یہ وہ ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے،
جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. آگے آؤ، اتنی زبردست آیت آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل مزید ان آیتوں میں آئے گی. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اب دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں. یہ آیت شروع ہوتی ہے رجالن سے، رجالن، اور رجالن جو ہے وہ جمع ہے رجلن کی. علم الرجال، مردوں کا علم کہتے ہیں نا ہم، علم الرجال ہے مردوں کا علم. تو رجالن جو ہے وہ بہت سارے مرد کو کہتے ہیں، جو جمع ہے رجلن کی. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں، رجالن ایسے مرد ہیں ان گھروں میں. کیسے مرد؟ کہ ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کی بزنس، ان کی نوکریاں، ان کے بڑے بڑے کاروبار ان کو اللہ کے ذکر اور ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے. اللہ نے ان مردوں کا خاص کر ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. اللہ نے ان کی مثال کتنی شاندار بیان کری ہے یہاں پہ، کہ ایسے مرد کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے بڑی بڑی نوکریوں پہ لگے ہوئے ہیں، اچھی اچھی پوسٹوں پہ لگے ہیں، لیکن اللہ اکبر کی آواز سنائی دیتی ہے، سب بند کیا، ختم کیا، سائڈ پہ رکھا اور مسجد چلے گئے نماز پڑھنے. ان کو غافل نہیں کر سکتی. ان کو بڑے بڑی انٹرنیشنل ٹریڈ، بڑے بڑے بزنس، بڑی بڑی نوکریاں، میٹنگز غافل نہیں کر سکتی اللہ کے ذکر سے اور قرآن سے. ایسے گھر میں وہ مرد موجود ہیں، کن گھروں میں؟ جن میں وہ چراغ روشن ہے اللہ کے ذکر سے، اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ، اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ الٹ جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں. یعنی وہ مرد ہیں ایسے. خاص کر ابھی یہاں مردوں کا ذکر ہوا، اس آیت میں مردوں کا لفظ ہے، اس لیے میں ساری بات مردوں پہ رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ وہ ایسے مرد ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کی بزنس، ان کی نوکریاں، ان کے گھر کے مسئلے، کوئی بھی مسئلے ان کو نماز کے ٹائم پہ مسجد جانے سے نہیں روک سکتے. کیا شان ہے واقعی ان مردوں کی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اور پھر وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ اور ڈرتے ہیں وہ. یہ ساری دیکھو نیکیاں کر رہے ہیں. اب دیکھو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اب دل مطمئن ہے ان کے. اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ مسجد سے نماز پڑھ کر آ گئے، قرآن پڑھ لیا، ذکر و اذکار، مطمئن ہم تو بہت بڑے نیک ہیں. اب آگے اللہ جو سارے کام کر لے ان کی ایک اور نشانی بتا رہا ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی یخافون، کہ وہ ڈرتے ہیں اللہ سے. کس لیے؟ کہ ان کو پتہ ہے ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن دل لوگوں کے پلٹ جائیں گے اور آنکھیں پھٹ جائیں گی، باہر نکل آئیں گی. یہ ساری نیکیاں کرنے کے بعد بھی وہ ڈرتے ہیں اللہ سے. ایسے مرد ان گھروں میں رہتے ہیں جہاں پہ اللہ کے نور سے وہ چراغ روشن ہوتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈ، بزنس، کاروبار، گھر کے مسئلے، رینوویشن، کنسٹرکشن، فلاں ڈھمکانا، ڈیزائننگ، انٹیریئر ڈیزائننگ، ایکسٹیریئر ڈیزائننگ، کچھ بھی ان کو پروجیکٹ، سافٹ ویئر، کچھ بھی ان کو اللہ کی مسجد جانے سے نہیں روک سکتا. ایسے مرد رہتے ہیں ان گھروں میں اور وہ ڈرتے ہیں. پھر نیکی کرنے کے بعد یہ ذہن میں رکھو اللہ نے کیا فرمایا، خاص کر آیت کا آخری حصہ، کہ کرنے کے بعد بھی وہ یہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں اس دن ہمارا کیا حل ہوگا، جس دن دل پلٹ جائیں گے اور آنکھیں پھٹ جائیں گی. اللہ کے خوف سے وہ ڈرتے ہیں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اب اللہ فرما رہے ہیں اور یہ کام، وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، وہ مرد یہ کام کرتے ہیں تاکہ جزا دے انہیں اللہ بہترین. احسن الجزا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ ان کو جزا دے بہترین ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے.
اور تاکہ اللہ انہیں اور زیادہ اپنا فضل دے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ دنیا میں بھی بہترین روزی دے اور آخرت میں بھی بہترین روزی دے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اسی لیے اگلی آیت میں دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اور اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے بہترین رزق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی یہ ڈرتے ہیں، اور پھر اللہ اپنے فضل سے انہیں چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، یہ آیت پڑھ کر پھر میں کچھ بات کروں گا۔ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب ذہن میں رکھ لو، پہلے ہم نے اس سے پہلے والی آیت میں کیا پڑھا؟ نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، یہ سب چیزیں جس نے نہیں کری، جس کا الٹ کیا، اس کا الٹ یہی ہے نا کہ جس نے یہ چیزیں نہیں کری۔ یہاں پہ یہ ذکر تھوڑی ہے، ہندوؤں کا ذکر تھوڑی ہے، یہودیوں کا ذکر تھوڑی ہے، وہ بھی شامل ہے اس میں، جس نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا۔ لیکن وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے نمازیں چھوڑ دیں، جنہوں نے چھوڑ دیے قرآن کے راستے، جنہوں نے چھوڑ دی نبی کی سنتیں۔ نماز چھوڑنا کفر ہے، پڑھ چکے ہیں ہم حدیث میں، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق صرف نماز کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے الفاظ ہیں۔ تو جس نے کفر کیا، یعنی جو ان سب چیزوں سے، زکوٰۃ سے، نماز سے، قرآن سے، ہر چیز جس نے چھوڑ دی، ان کے اعمال اس طریقے سے ہیں جیسے چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے چٹیل میدان میں۔ ایک میدان میں چمکتی ہوئی ریت ہے، اور وہ اس کو ریت گمان کرتا ہے پیاسا، اور یہ سمجھتا ہے یہ ریت جو ہے پانی ہے، دور سے دیکھنے میں وہ پانی نظر آتی ہے۔ اکثر ایسا دیکھا ہوگا، شیڈ ایسا پڑتا ہے کبھی ریت میں، ریگستان میں تم لوگ تو گئے نہیں ہو، میں تو وہاں گیا ہوں دبئی اور سعودی عرب میں، وہاں تو بہت ریگستان ہے، ہم نے وہاں دیکھے کہ انسان ریت میں چل رہا ہو تو تھوڑا سا آگے والا حصہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پانی ہے، جبکہ وہ پانی نہیں ہوتا، پوری ریت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے پانی ہے، یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے اس کے پاس تو وہ اس کو پاتا ہے کہ یہاں تو پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ریت ہے۔ اور وہ پاتا ہے اللہ کو اپنے پاس، پھر وہ اللہ پورا چکا دیتا ہے اسے اس کا حساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی ان کے اعمال ایسے ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ پانی ہے، جیسے قریب پہنچتے ہیں پتہ لگتا ہے پانی نہیں ہے یہ۔ یعنی جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے اللہ کے ساتھ، ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ یہاں پہ دیکھو اعمال کا ذکر ہے، یعنی وہ کفر کرنے والے جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ اللہ کے یہاں وہی عمل قبول ہے نا جو نیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے یہ عمل ضائع کر دے گا جنہوں نے کفر کیا، جو نماز، قرآن، سنت سے دور ہو گئے، زکوٰۃ سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا بالکل، اور بہت جلد اللہ حساب لینے والا ہے۔ اب بیٹا یہ ذہن میں رکھو کتنی زبردست یہ آیات گزری ہیں کہ اللہ نے پہلے اپنے نور کی مثال بیان کی، پھر ان گھروں کی مثال بیان کی جن گھروں میں اللہ کے نور کی وجہ سے وہ جو ذکر و اذکار، قرآن، نماز پڑھا جاتا ہے نور ہے، پھر ان مردوں کی خاص کر مثال بیان کری جن کو کوئی کاروبار، کوئی چیز بھی مسجد جانے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن پڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ اور پھر اللہ نے بتایا اللہ ان کو فضل دیتا ہے اپنا جتنا چاہے، پھر ان کے لیے بغیر حساب کتاب کے اللہ جس کو چاہتا ہے ان میں سے بھی، یا کوئی کافر مشرک میں سے بھی، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے، لیکن اللہ نے اپنا فضل خاص ان کے لیے رکھا ہے۔ دیکھو ذہن میں رکھو، دنیا کا امیر ترین آدمی ایک مثال ہے، بل گیٹس ہے یا ایلن مسک ہے یا مکیش امبانی، کوئی بھی ہے، اللہ نے اس کو بغیر حساب کے رزق تو دیا ہے لیکن اپنا فضل نہیں دیا۔
یہ جو فضل کی اس رزق سے پہلے بات ہوئی ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے، کہ جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فضل اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے کہ جو اللہ ان کو روزی دے گا، اللہ تعالیٰ اس میں پورا کروائے گا، بے حساب چاہے گا دے دے گا، چاہے گا نپی تلی دے گا، چاہے گا رزق کم کر دے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا بے حساب اللہ جس کو بھی چاہے گا دے گا دنیا میں۔ ہو سکتا ہے کسی کافر کو دے دے اللہ بے حساب۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، ہر حال میں۔ اور بیٹا ذہن میں رکھو کتنی شاندار یہ آیتیں گزری ہیں کہ اللہ نے ان گھروں کی مثال بیان کری جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھے جاتے ہیں، دین سیکھنا اور سکھانا کیا جاتا ہے۔ وہ روشن ستارے کی مانند نظر آتے ہیں آسمان سے، جیسے ہمیں آسمان پہ روشن ستارے نظر آتے ہیں نا، وہ گھر روشن ستارے کی طرح نظر آتے ہیں۔ پوری طویل ترین حدیث میں سنا چکا ہوں کہ فرشتے ایسے گھروں کو، ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں اور آ جاتے ہیں اور سایہ کر لیتے ہیں اپنا۔ پھر ایک طویل حدیث ہے پوری کہ ان کے اور اللہ کے بیچ میں کیا مکالمہ ہوتا ہے فرشتوں کا۔ انسان تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن فرشتے اور اللہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورا احوال پوچھ رہا ہوتا ہے ان کو۔ فرشتے حالانکہ وہ جانتا ہے، لیکن فرشتے پھر بھی احوال اللہ کو، اللہ کی شان ہے یہ۔ دیکھو اللہ نے فرشتے کیوں بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ کئی جگہ اللہ جو چاہتا ہے کہتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا وہ ہو جاتی ہے چیز۔ پھر فرشتے کیوں بنائے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ دیتا فلاں کی روح نکل جائے، اللہ تعالیٰ کو کہہ دیتا فلاں بارش برس جائے، اللہ تعالیٰ تو حکم دے دیتا فلاں کے ساتھ ایسا ہو جائے۔ لیکن ہر چیز کا اللہ نے فرشتہ بنایا، اور فرشتے انسانوں کی اب تعداد سے بہت زیادہ ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب پہلا آسمان پھٹے گا، فرشتے اتریں گے، تو ان فرشتوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ پوری زمین پہ جتنے انسان ہیں، جتنی چونٹیاں ہیں، جتنے درندے ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے بچے، بوڑھے، عورتیں، بزرگ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، جتنے چرند پرندے، جتنی مرغیاں ہیں، جتنے چوزے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں سمندر میں، ان فرشتوں کی تعداد ان سب سے زیادہ ہوگی جو پہلے آسمان سے اتریں گے۔ اور جب دوسرا آسمان پھٹے گا تو جو پہلے آسمان کے فرشتے ہیں ان کو تمام مخلوقات کے ساتھ ملا لو، جو دوسرے آسمان سے فرشتے اتریں گے وہ ان دونوں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اس طریقے سے یہ معاملہ چلے گا۔ یہ شان ہے اللہ کی، جو چاہتا ہے وہ اللہ کرتا، اللہ کو کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ سپریم پاور ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے ان نیک بندوں میں جن کا اللہ نے اپنی اس بہترین کتاب میں جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی ان کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا ہے کہ ہمیں، ہمارے والدین کو، بہن بھائیوں کو، ہر مسلمان کو، پڑوسیوں کو، تمام سننے والوں کو ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ ہماری موت بھی اس حال میں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو اور ہمارے اعمال میں کوئی بھی گناہ نہ ہو۔ ہماری موت اس حال میں ہو کہ ہمارے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی قرض یا ادھار نہ ہو۔ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے، ہماری آزمائشوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے۔ اور جو بھی ہمارے گروپ ممبران میں ایک بیمار ہیں، ان کے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ زینے سے گر گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے اوپر، ان کی فیملی کے اوپر جو بھی مشکلات، پریشانیاں یا آزمائش آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے۔ ان کے گھروں میں، ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے۔ کہ اللہ پاک تو قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے لیے ہدایت اور نور بنا دیجیے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمیں مسجد آباد کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے، ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ ہمارا حساب کتاب آخرت میں انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ جس طرح تو نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک کے خاطر جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا، اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ،
فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ولم اکن بدعائک رب شقیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔